السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، آج جو ہم ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ہے مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ ان سے یہ سوال ہوا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں، تو آئیے ناظرین اسی حوالے سے مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے وہ ہم انہی کی زبان میں سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالے سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ میں ایک شیعہ لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اس کا عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا ہیں اور وہ یا علی مدد کہتی ہے۔ وہ لڑکی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے اور ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس فرقے کے فرق کی وجہ سے مشکل ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرا اس لڑکی سے نکاح اس بات کے صدقے کر دے تاکہ میں اس کا عقیدہ ٹھیک کر سکوں اور وہ شرک نہ کرے، جبکہ ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو کیا اس سے نکاح کرنے کی خاطر اللہ سے ایسی دعا مانگنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں، شیعہ اور سنی کی بات نہیں ہے، کوئی لڑکی شیعہ ہو یا بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، اگر وہ یا علی مدد اور کہتی ہے اور حضرت علی کو مشکل کشا سمجھتی ہے یا غوث اعظم کو مشکل کشا سمجھتی ہے یا رسول اللہ مدد، وہ یہ سمجھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں مدد کر سکتے ہیں، تو مشرک سے نکاح نہیں ہوتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اللہ صاف طور پہ کہتے ہیں مشرک عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، تو آپ کا نکاح جائز نہیں ہے، نکاح ہی نہیں ہوگا، منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اسما صاحبہ لاہور سے، شوہر کی کمائی میں بیوی کا کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں، بیوی کا نان نفقہ شوہر پہ واجب ہے، کمائی میں حصہ نہیں ہے کہ اتنا کما رہا ہے تو اتنے % بیوی کو دے گا وہ۔ ہاں، بیسک نان نفقہ شوہر پہ واجب ہے، اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ بیوی کس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے رہائش کا، یعنی ماں باپ کے گھر میں کیا اسٹینڈرڈ تھا، اور اس میں شوہر کا بھی اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا اس کی تنخواہ کے حساب سے۔ تو ایک نارمل عاشروہن بالمعروف قرآن کا حکم ہے کہ بھئی جیسے ایک نارمل زندگی گزرتی ہے سب کی، ایک رہائش کے لیے گھر ہونا چاہیے اور گھر کا ضروری سامان ہونا چاہیے اور کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ کھانے میں وہی ہے، سبزی، کبھی گوشت، کبھی دال، کبھی میرے منہ سے بھنڈی نکلتے نکلتے رہ گیا، کیونکہ میں تو بھنڈی کا بڑا مشتاق ہوں، خیر تو اس لیے میں خود بھی کھاتا ہوں، گھر میں بھی کھلاتا ہوں۔ تو نارمل جو بھی گھر میں نان نفقہ ہوتا ہے وہ شوہر کے ذمے ہے، وہ اگر پوری کر رہا ہے تو پھر بیگم اس سے تنخواہ پوچھ لے، وہ بتا دے تو ٹھیک ہے، نہیں بتائے تو بھی اس کا مسئلہ ہے بھائی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ بڑی کمال کی گفتگو کر رہے تھے۔ تو ناظرین یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں، سب سے پہلے جو سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کی یعنی ماں ہے، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین جو یہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا ہیں، تو ان سے یہ سوال ہے کہ آیا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تو نماز قضا بھی نہیں کرتے تھے، ہمارے عقیدے کے مطابق انہوں نے کبھی نماز قضا بھی نہیں کی۔ تو کیا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نماز کے اندر یہ نہیں پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ جملہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں؟ یعنی حضرت علی مرتضیٰ بھی نماز کے اندر یہ بات کہتے تھے، اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو ناظرین پتہ یہ چلا، یہ قرآن پاک کی ماں جو ہے نا، یہ کہہ رہی ہے کہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے جو ہے نا وہ حاجت مند ہیں اور اللہ اکیلا مشکل کشا ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں، اللہ پاک سب کو نیک نورینا صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔